نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے الحمدللہ، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور اس رمضان وہ شریک نہیں ہیں، یہ رمضان نہیں مل سکا۔ تو اس بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے ہی وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم نہیں جانتے کہ آئندہ ہمارے لیے بھی ابھی کتنے موقع ہیں۔ تو یہ رمضان نیکیوں کا سیل میلہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ایک ایک لمحے کو ایک جس کو کہتے ہیں ایک اچھے مسلمان کی طرح کہ میرا ایک ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ضائع نہ جائے۔ اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وقت کی قیمت جانے، جو اس زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اس میں آنے والے بابرکت جتنے بھی جو مومنٹس ہیں اور نیکی کے موقع ہیں ان کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ تو یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور ہمیں اس کی شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے، جس کے لیے آج ہمارا استقبال رمضان ہے کہ ہم نے رمضان کو کیسے ویلکم کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی اہم موقع آتا ہے ہم اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جو رمضان کا استقبال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، وہ ان الفاظ میں اپنے صحابہ کو رمضان کی خوشخبری دیتے تھے۔ اگر ہم ان کی زبان میں ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام یعنی کہ تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ تو جس سے ہمیں اس مہینے کی امپورٹنس، اس کی نیکیوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ شعبان ہی میں استقبال لوگوں کو کہہ دیتے کہ رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کی مانت اس کا ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے تو ہر شخص اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا، اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نے یہ ثواب تو ایک کھجور سے بھی اگر آپ کسی کو روزہ افطار کر دیتے ہیں، یا ایک گھونٹ پانی پلا دیتے ہیں، یا ایک گھونٹ لسی پلا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ایسا مہینہ جس کا اول حصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت کا اشرا، درمیانی حصہ مغفرت کا اشرا، اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا حصہ اشرا ہے۔ تو جو لوگ اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور آگ سے آزادی فرمائیں گے۔ اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ 4 چیزوں کی کثرت کریں، جن میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور 2 چیزیں ایسی جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں، یعنی کہ تم اس کے محتاج ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 4 چیزیں کیا کرنے کی، اس میں جو پہلی 2 چیزیں جن میں سے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے کثرت سے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ یہ ہم نے اپنی زندگی میں، کیونکہ یہ ایسا ہم اپنے بچوں کو سب کو بتا سکتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے، اٹس ویری ایزی، کلمہ پڑھیں اور استغفار۔ اور دوسری 2 چیزیں جو ہم نے مانگنی ہے وہ ہے جنت کی طلب اور آگ سے پناہ۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے
تک پیاس نہیں لگے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے فضائل حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کس قدر یہاں پہ نیکیوں کا ایک سیل میلہ لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب میں ترقی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، جو وہ مجھ سے مانگتا ہے وہ اسے دیتا ہوں۔ کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں بننے سے مراد ہے کہ اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو بہرحال یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزے کا جو اللہ کے رسول کس طرح جو تھا، آپ نے ایک خطبہ دیتے تھے اور لوگوں کو رمضان کی طرف اور اس میں اچھے کام کو جو تھے وہ موٹیویٹ کرتے تھے۔ حضرت قاب بن فرماتے ہیں، ایک مفہوم چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منبر لاؤ، ہم منبر لائے۔ جب آپ نے اس کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین، اب جب تیسری پہ رکھا تو فرمایا آمین۔ جب نیچے تشریف لائے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش طلب نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اب اگر آپ خود سوچیں دعا مانگنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آمین کرنے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس کی قبولیت کیوں نہیں ہوگی؟ پھر اسی طرح آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ تو اس کے جواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں سن کر ہم سب نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنا جائزہ لینا ہے اور کوشش کرنا ہے ایسے کام کرنے جو ہماری بخشش کا سبب بن سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور بچنے والی چیزوں سے بچا تو اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان کو ہمارے لیے پچھلے تمام رمضانوں سے بہترین کر دے اور ہمیں اپنا قرب جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہمیں بنا مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت اور رحمت سے نواز دے۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اللہ کی رحمت کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا، تو پھر بتائیں کہ ہم کیا ناچیز لوگ ہیں۔ تو رحمت پہلا عشرہ جو ہے رمضان کا رحمت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت کو اللہ تعالیٰ ہم تمام گھروں میں، تمام امت مسلمہ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گھروں کو ڈھانپ لیجئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، اسلامی سال کا۔ رمضان قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے، اور رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهَا تَرْمَزُ الذُّنُوبَ، کہ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ رمضان المبارک کا پورا احترام اور اس کے اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے معنی جلنے اور جلانے کے ہیں۔ اس ماہ کو رمضان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے روزے سے جلتے ہیں، بصورت روزہ جلتے ہیں، یا اس لیے کہ اس میں عبادت کی کثرت کی وجہ سے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل اور برتر ہے، اور اس کی ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اور برتر ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک رات وہ جو ہوتی ہے وہ کتنے آپ کے بنتے ہیں، وہ 84 ایئرس یا 80 ایئرس سم 4 منتھس تقریباً، یہ اگر آپ اس کو کنورٹ کریں
تو آپ دیکھیں کہ کتنی انسان کی عمر ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس مہینے کی ایک رات میں عبادت کرنے سے کس قدر فضیلت آپ کو حاصل ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور سیٹ آف پیپل بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بس جی وہ ایک اس لیلۃ القدر کی ہم نے عبادت کر لی، باقی ہم نے ساری زندگی کیا کرنا ہے یار، میرے تو زندگی پتہ نہیں کتنی 80 سال بنتی بھی ہے کہ نہیں، تو میں نے ایک رات عبادت کر لی تو دیٹس اٹ. اور اسی طرح بہت پیارے اور لوگ ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ کا وہ ایک جب وہاں نماز ہے وہاں پہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ پڑھنے کا 1 لاکھ یا 50,000 نماز کا ثواب ہے، تو کہتے ہیں کہ لو جی نمازیں پڑھ لی، 5 نمازیں پڑھ لی، 5 لاکھ کا ثواب مل گیا، باقی ساری زندگی کیا نماز پڑھنی ہے. تو یہ ثواب کی پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا ہے. نمازیں آپ نے ڈیو وقت میں پڑھنی ہے، عبادت آپ نے اپنے حساب سے کرنی ہے. یہاں پہ اس عبادت کے اجر و ثواب کی اس کی ایک انٹینسٹی بتائی گئی ہے، اس کی ایک تاثیر اور اس کی وہ بتائی گئی ہے کہ کتنی زیادہ اس کی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. اب یہی ایک مہینہ ہے جس کی 1 تاریخ کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، 1 رمضان کو. اسی مہینے کی 1 تاریخ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحائف نازل ہوئے، اور 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی، 13 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، اور 18 تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، اور 24 رمضان المبارک کو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا قرآن نازل ہوا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کا اول عشرہ رحمت ہے، اوسط مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے میں اچھے اور بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی ایک نئے مہینے میں انٹر ہوتے ہیں، یہ خاص طور پہ رمضان کی بات نہیں کی جا رہی، جب بھی آپ کو ایک نئے مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو ہم نے دعا کرنی ہوتی ہے. تو پہلا استقبال رمضان میں جو پہلی چیز ہے کہ جب بھی ہمیں چاند انشاءاللہ تعالی نظر آنا ہے تو ہم نے دعا مانگنی ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و سلامتی، امن و امان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکالنا، اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، یہ دعا صرف رمضان کے چاند کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر ماہ کے چاند نظر آنے پہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اب ہم تھوڑی سی روزے کی تاریخ پہ بات کر لیں. روزے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، یعنی کہ جو روزہ جو تھا حضرت آدم علیہ السلام بھی رکھتے تھے. پھر روزہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایام بیض یعنی کہ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بھی جو ہے روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہود اور نصارہ تھے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ روزے کا کنسپٹ ہر مذہب کے اندر ہے، یونانیوں کے اندر ہے، ہندو دھرم کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں نا برت رکھ لیتے ہیں، بدھ مذہب میں بھی ہے، اور آپ دیکھیں کرسچینٹی کے اندر بھی روزہ ہے، اور یہی روزے کا کنسپٹ پارسیوں کے ہاں بھی ہے. سب سے پہلے عاشورہ کی 10 تاریخ کا ایک روزہ تھا، یعنی کہ اس کو سب ریلیجیسلی فالو کیا کرتے تھے، وہ ایک مسٹ ہوتا تھا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں روزوں کا حکم دے دیا تو عاشورہ کی جو فرضیت تھی وہ آپ کے پاس آپشنل ہو گئی. ہجرت کے 1.5 سال کے بعد 10 شعبان 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور جب یہ نازل ہو گیا تو رمضان کے روزے ہم سب پہ مسٹ ہو گئے، اور باقی روزے آپ بسم اللہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر یا جمعرات کو رکھتے تھے، یا ایام بیض کے روزے ہیں ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ اس میں آپ رکھ سکیں. شوال کے روزے ہیں آپ 15 شعبان سے پہلے تک جو آپ روزے رکھ سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ جو آپ اپنی جو کوئی بھی روزے رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے آپشنل ہیں، وہ آپ کی ثواب ہے، لیکن مسٹ کیا ہو گئے وہ ہیں آپ کے رمضان کے روزے، اور جس میں آپ نے تعداد پوری کرنی ہوتی ہے، جو آپ نے پورے رکھنے ہوتے ہیں. سم ہاؤ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک علیحدہ بحث رہے گی کہ کون سی صورتیں ہیں اور کیا نہیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب روزے کا فلسفہ کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ہم کیوں رکھیں. اچھا ایک اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے عمل اللہ کے نزدیک 7 درجے پہ ہیں. 2 عمل ایسے ہیں کہ 2 چیزوں کو واجب کر دیتے ہیں، اور 2 ایسے ہیں
کہ ان میں بدلہ عمل کے برابر ملتا ہے، اور ایک عمل وہ ہے جس کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی، ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے بدلے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے حساب کی حد سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا، اور وہ عمل جس کا بدلہ 700 گنا تک ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اور وہ عمل جس کے اجر کی کوئی حد نہیں وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جنت اور رضائے الہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا نا، 2 چیزوں کی کثرت پڑھ لیں، کیا؟ کلمہ طیبہ، اور دوسرا کیا؟ استغفار۔ اور 2 چیزوں کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ کیا مانگنا ہے؟ اللہم انی اسالک جنت الفردوس اور اللہم اجرنا من النار۔ یہ چیزیں ہم نے ہر وقت مانگتے رہنا ہے اس رمضان میں، کیونکہ یہی ہماری منزل ہے، اور اس منزل کو پانے کے لیے ہم نے درجہ بر درجہ اوپر کی طرف جانا ہے، رب کے قریب ہونا ہے۔ یہ ہمارے جائزے کا وقت ہے۔ رمضان المبارک ہمارے لیے سالانہ منصوبہ بندی کا وقت ہے۔ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کیا خریدنا ہے، کیا چیزیں ضروری ہیں، کتنا دین کا علم حاصل کریں اور کیا پھیلائیں۔ اب رمضان کا جو فلسفہ ہے، روزے کی تاریخ پہ بات ہوئی، وہ ہم نے دیکھا کہ روزہ ہر زمانے میں لوگوں نے رکھا، لیکن جب رمضان آ گیا تو وہ پھر وہ مسٹ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے وہ اپنے سرکش نفس کو قابو میں لا کر اپنی خواہشات پر جو ہے، اپنی خواہشات پہ غالب آ کر ابدیت کے فرائض بجا لینا اور اپنی منشا تخلیق پوری کرنا، یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ اسلام آپ کا ضبط نفس چاہتا ہے، اور ضبط نفس سے مراد ہے کہ انسان کی خودی جسم اور اس کی طاقتوں پہ اچھی طرح قابو ہو جائے، یعنی کہ اس کی گرفت جو ہے مضبوط ہو جائے۔ جیسے اگر آپ ایک گھوڑا ہے، اس کا رائڈر جتنا اسٹرانگ ہوگا تو وہ گھوڑے پہ قابو پائے گا، اگر وہ رائڈر اسٹرانگ نہیں ہوگا تو گھوڑا اس کے اوپر قابو پا جائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ آپ کو سمجھانی ضروری ہے اس کے فلسفے کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر آپ نے اپنی خودی کو اسٹرانگ نہیں کیا، ہم نے اور خودی کا مقام وہی ہے جو ایک سلطنت میں ایک رولر کا ہوتا ہے، اور جسم اور اس کے تمام آرگنز جو ہوتے ہیں خودی کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں، اور تمام جسمانی اور دماغی طاقتیں خودی کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں، اور نفس کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ خودی کے حضور اپنی خواہشات کو درخواست کے طور پہ پیش کرتا ہے، فیصلہ خودی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مثال ایسے جیسے میں نے بتایا اس سوار کی سی ہے جو اپنے گھوڑے کے قابو میں آ گیا۔ تو ایسا کمزور انسان دنیا میں کس قسم کی بھی کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنی خودی پہ اپنے جسم اور نفس کی طاقتوں پہ قابو پا کر پرزور خودی بن گئے، تو وہ دنیا کے فرعون، نمرود، ہٹلر جیسی شخصیات بن گئی۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اپنی اس خودی کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایسا ضبط نفس کے ایسا کہ انسان کی خودی اپنے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرے، اس کی رضا کی طالب ہو، اور اس کے قانون کو یعنی کہ اس کو فالو کرے، اور اس کے اندر نہ صرف فالو کرے بلکہ اس کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کی ضروریات کیا ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کی بیسکلی 3 ضروریات ہیں۔ ایک بھوک، یعنی کہ غذا کا مطالبہ، جس پہ آپ کا سروائیول آف لیونگ تھنگس، یعنی کہ جو آپ کو ہیومینٹی آپ کا ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایک اس کی بھوک، اور دوسرا اس کا صنفی مطالبہ ہے جس کو شہوت کہا جاتا ہے، اور تیسرا اس کا مطالبہ ہے آرام طلبی، تاکہ وہ ایک ریسٹ کر کے دوبارہ سے ذرا فریش ہو سکے۔ اب یہ تینوں مطالبے جو انسان کے اندر ہیں، اگر اپنی حدود کے اندر ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہی 3 پھندے ایسے ہیں کہ ان میں ذرا سی ڈھیل ہو جائے تو آدمی کی خودی کو الٹا اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، اب اسے کھانے کا شوق ہے، مسلسل اس کا کام ہی یہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کئی ہماری ایسی سسٹر ہیں، آج پکانا کیا ہے، ترکیبیں ڈھونڈ رہی، یہ اچھی بات ہے، آپ اچھا کھانا بنائیں، لیکن اگر آپ کو لگے کہ زندگی کا مقصد صرف کھانا بنانا، کھانا پکانا اور بس کھانا ہی کھانا ہے،
اور کچھ لوگوں کو تو جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ہوٹلس، اس پہ دیکھتے ہیں یار فلانا ہوٹل چیک کیا، اب نیا یہ آیا ہے، اب نئی یہ ریسیپی آئی ہے. ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا ہی ہوتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں، پھر اگر ایک مقصد جو اس کا دوسرا مقصد ہے جو شہوت پہ ہے، تو پھر آپ دیکھیں تیسرا اس کا جو مقصد ہے کہ اگر وہ ہر وقت آرام کرتا رہے، ایک ریسٹ موڈ پر ہو، تو پھر اس کے اندر ارادے کی کوئی طاقت نہیں بچتی. تو روزہ نفس کی ان تینوں خواہشوں کو اپنے ضابطہ کی گرفت میں لے لیتا ہے اور اس کی مشق کرواتا ہے. اب آپ کو تھوڑا سا فلسفہ سمجھ آتا ہے، تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا، لیکن یہ ایسے ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اس نے فلاح پائی، اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ روزہ جو ہے آپ کی خودی کی ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے. نفس کی قوت توڑنے اور اپنی تمام قوتوں کو اعتدال میں لانے کے لیے روزے کا حکم دیا گیا. لذتوں کو شہوتوں سے روکا گیا. اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی جانور کو ٹیم کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی گھوڑے کو یا کسی اپنے ڈاگ کو یا کسی بھی جانور کو جب آپ ٹیم کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے سرکش جو گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ اس کو دانا اور گھاس نہ ملے، اس کو کھانا پینا نہیں دیتے، کیونکہ جب اسے کھانا پینا نہیں ملتا تو وہ تابع ہو جاتا ہے اور اس کی نفس کی سرکشی دور ہو جاتی ہے. پھر یہی اللہ تعالیٰ نے رول نکالا کہ روزے میں جو فلسفہ ہے کہ جب آپ اللہ کے حکم سے جو جائز حلال کھانا تھا اللہ کے حکم سے وہ رک جاتا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، ایک جائز حلال چیز کو اللہ کے حکم سے آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ ایک پریکٹس میں آ جاتے ہیں کہ آپ اپنی نفس کی سرکشی کو دور کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پلس اب اس حالت میں، یعنی کہ جب آپ اپنا کھانا پینا آپ نے چھوڑ دیا، اپنے اوپر عبادت کا بوجھ لا دو. جس طرح جانور کو دانا اور گھاس کم ملے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، تو یہی حال نفس کا ہو جاتا ہے. تو جب اس کو کھانا کم ملے گا اس کی طبیعت میں نرمی آ جائے گی، اور پھر پلس وہ عبادت زیادہ کرے گا تو وہ جس کو ہوتا ہے اللہ کا بندہ بن جائے گا، اور اسے ہر وقت اللہ کی مدد چاہیے ہوگی. پھر ایک مصیبت زدہ انسان بھوکا رہ کے دوسرے انسان کی پریشانی یا بھوک کو سمجھ سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ایک کھاتا پیتا گھرانہ اگر کسی کو یار میں نے تو آج کھانا ہی نہیں کھایا یا میرا تو ناشتہ نہیں تھا، وہ اگر وہ بھوکا ہی نہیں رہا تو اسے کیا پتا کہ بھوکا رہنا ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں، اندر سے اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں. اور یہ صرف ایک دن کی مشق نہیں ہوتی، ایسی مشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے 30 دن خودی کے لیے مشق کروائی ہے. سال بھر میں پورے 720 گھنٹے کا اللہ تعالیٰ نے رمضان میں یہ پروگرام بنایا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر سحری کھاؤ، صبح پو پھٹتے کھانا پینا بند کر دو، اور دن بھر ہر قسم کی غذا سے پرہیز کرو، اور غروب آفتاب کے بعد ٹھیک وقت پہ افطار کرو. پھر رات کے ایک حصے میں تراویح یعنی کہ آپ نماز پڑھو، چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد پھر اگلے دن یہی پروگرام دوبارہ سے ریپیٹ ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر، اس کی خودی کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے نفس اور جسم پہ حکومت کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ اپنا ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اگر آپ اس خودی کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ آپ نے اپنا ریموٹ آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، تو پھر وہ آپ سے غلط کام کروائے گا. تو ہر سال میں 1 مہینہ اس مشق کے لیے وقف کیا جاتا ہے تاکہ نفس پر خودی کی گرفت جو ہے اسٹرانگ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور یہ مومن کی خودی صرف اپنی بھوک پیاس شہوت اور آرام طلبی پہ قابو پا لے، اور پھر وہ یہ دیکھے کہ رمضان کے اس کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ رمضان نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی باقی 11 مہینوں میں وہ ہر اس خدمت کے لیے اپنے جسم اور اس کی طاقتوں سے کام لے جو اللہ نے اس پہ فرض کی ہیں، اور ہر اس بھلائی کے لیے کوشش کرے جس میں اللہ کی رضا ہو، ہر اس برائی سے رک جائے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور اپنی خواہشات اور جذبات کو ان حدود کا پابند بنا کے رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی رکھی ہے. اس کی باغ نفس کے قبضے میں نہ ہو کہ وہ جہاں چاہے اس کو کھینچ لے. اس کا ارادہ اتنا کمزور نہ ہو کہ وہ فرض کو فرض جانتا ہو، ادا بھی کرنا چاہتا ہو، مگر جسم پہ اس کا حکم ہی نہ چلتا ہو. جسم کی مملکت میں وہ ایک زبردست حاکم کی طرح رہے، ایک ماتحت عملے کی طرح. چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے میڈیکل فائدے بھی بہت ہیں روزے کے. 11 مہینے جو فاسد رطوبتیں جو آپ کے اندر سے وہ جسم میں جمع ہوتی ہیں وہ روزے میں وہ خشک ہو جاتی ہیں.
یعنی کہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے آپ کی۔ رمضان میں امت مسلمہ پہ خصوصی انعامات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق جو تھی میرے امت کو خاص طور پہ 5 چیزیں دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، جس میں سے پہلا، روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر دوسرا بات یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے جغرافیکلی ہماری جو ارتھ ہے اس میں ایک حصہ لینڈ ہے اور 3 حصے جو ہیں وہ پانی کے ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو 3 حصے پانی کے ہیں اس میں کس قدر میرین لائف ہوگی، نہیں کہ کس قدر مچھلیاں، کتنی آبی مخلوقات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بات بتا دی کہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے لیے دریا کی مچھلیاں تک افطار تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ پھر نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آنے لگتا ہے تو کس طرح ہم گھر کی ڈیکور کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں ڈیکور کر رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ پھر اللہ کی ڈیکور کیسی ہوگی۔ پھر یہاں پہ اس مہینے کا خصوصی انعام یہ ہے کہ اس ماہ المبارک میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور وہ رمضان میں ان برائیاں مطلب اب ایک سمجھ نہیں آتا کہ اچھا جی اکثر ہم سننے میں آتا ہے کہ جی وہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلمیں بھی چل رہی ہیں، غلط کام بھی چل رہے ہیں، تو یہ ایسا کیوں چیز ہے؟ یہ کبھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے باقی 11 مہینے، جیسے میں نے جو اتنی لمبی میں نے بحث نفس کی آپ کی خودی کی تھی کہ 11 مہینے تک تو آپ نے کہا جی میرا جسم میری مرضی، میری زندگی، نن آف یور بزنس، میں نے اپنی زندگی سے ڈھنگ سے زندگی گزارنی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے انٹرفیئر کرنے والے؟ اور آپ اپنے جسم کو اتنا کھلا پلا کے موٹا تازہ اور اپنی عقل کو بھی اور تمام چیزوں میں اتنے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ کے اوپر آپ اتنے حاوی ہوتے ہیں، آپ کا نفس اتنا حاوی ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب شیطان بند بھی کر دیتے ہیں نا تو آپ کے اندر کا، یعنی کہ ایک آئینہ ہوتا ہے رمضان، ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم غلط کام کریں تو اٹ مینس، ویسے تم کہتے تھے نا کہ جب میں غلط کام کروں بھائی مجھے شیطان نے ٹریپ کر لیا، شیطان نے بھٹکا دیا، اب تو رمضان میں قید ہو گئے۔ اب اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو دس از ایگزیکٹلی می، میں اتنا ہی گندا ہوں، مجھے اتنی استغفار کی ضرورت ہے، میں اتنا اپنے آپ کی زندگی کو کر لیا ہے کہ میرے اندر میں نے اپنا ایک شیطان خود میں نے گھڑ لیا ہے، اس کو میں نے خود بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اسی لیے اس رمضان میں پریکٹس کی جاتی ہے تاکہ ہمارا خود ہی ہماری اسٹرانگ ہو اور ہم سے غلط کام نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں نے شیطان بند کر دی ہیں۔ اور کیونکہ انسان لیکن انسان کا جو نفس ہے گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پہ لے جاتا ہے، تاہم گناہوں کی کمی اور عبادت کی کثرت کا ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر ہم 5ویں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہم پہ اعزاز بخشا کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے، ان کو مزدوری دی جاتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ اور ہم چاند رات میں کہاں پہنچے ہوتے ہیں؟ بازاروں میں، بھیڑوں میں، جس وقت جس کو کہتے ہیں نا ایک بندہ ایک لائن میں لگا ہوا ہے، سیلری لینی ہے، اور این اس کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت وہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ تو وہی حالات ہم لوگوں کے ہیں کہ وہ چاند رات میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، کیونکہ جب مزدور اپنی مزدوری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کی اجرت انہیں پوری پوری دی جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری نعمتیں اس کے لیے جو اپنے حقیقی روح کے ساتھ رمضان کے روزوں کی پابندی کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیسے کہتے ہیں کہ روزہ شیلڈ ہے۔ روزے دار کو چاہیے کہ بے حیائی کے کام اور لڑائی جھگڑے سے بچے۔ اگر کوئی سے لڑنے پہ اتر آئے یا سے گالی دے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنی ایسے رات میں عبادت میں کھڑے ہونے والے ہیں جنہیں بے خوابی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ تمام گالم گلوچ چھوڑنے کا نام ہے، جھگڑا چھوڑنے کا نام ہے۔ اگر کوئی ایسا جھگڑنے لگ جائے تو کہے میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن
اللہ کے بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے دن کو اسے کھانے پینے اور شہوت سے روکا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے اسے رات کے وقت محو خواب ہونے سے روکا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے. آپ یہ دیکھیں. اور روزہ سوسائٹی کے غربا اور فقراء سے ایک تعلق پیدا کر دیتا ہے. اب اگر میں تھوڑا سا دیکھوں نا جو نماز کے جو آپ کے دین کے ارکان ہیں اس میں ہم دیکھیں نماز مساوات. آپ دیکھیں تمام عبادات مسلمانوں کے درمیان میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرتی. نماز کو آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا 21 صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز, کوئی بڑا نہیں چھوٹا نہیں, سب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ زکوٰۃ دیکھیں امیروں سے مال لے کے غریبوں کی طرف لوٹانے کا ذریعہ ہے جس سے سب انسانوں میں برابری ہو جاتی ہے. پھر آپ حج دیکھیں ایک ہی جیسا لباس پہنا ہوا ہے اور ایک ہی جیسے لباس میں ہم سب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح روزہ چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے سب کو بھوک اور پیاس سے آشنا کر دیتا ہے. سحری افطار اور تراویح کے اوقات میں مسلمان معاشروں کو مطلب ایک جیسا مساوات آ جاتی ہے, بھائی چارہ, یعنی کہ بے انتہا خوبیاں ہیں جو میں اس پہ اگر میں بات کروں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی میری بہت فیورٹ حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے, بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھ کو دوں گا جو تیری چاہت ہے, اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے, پھر ہوگا وہی جو میری چاہت. تو بہرحال اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے. فلسفہ بھی دیکھ لیا. اب روزے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے اندر 3 کوالٹیز پیدا کرنا. نمبر 1 لعلکم تتقون, پہلی کوالٹی یہ کہ تقوی آپ کے اندر آ جائے. اب آپ دیکھیں کہ تقوی, ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کس کو کہا جاتا ہے. تقوی ہوتا ہے پرہیزگاری, بنا دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے برے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اس کے لیے کسی نے بہت اچھی اس کی تفسیر کی تھی کہ تقوی ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور وہ راستہ اس میں کیچڑ بھی ہے اور اس میں خاردار کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہیں, تو آپ کیسے اس میں سے گزریں گے؟ کیسے گزریں گے آپ ایسے گزریں گے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر. کس طرح گزریں گے کہ کیچڑ بھی نہ لگے, اور آپ کو پتہ ہے کانٹوں میں ایک ذرا سا بھی آپ کا اگر ایک کپڑا الجھ جائے تو آپ کے سارے کپڑے تار تار ہو جاتے ہیں. تو کس طرح آپ اپنے آپ کو بچا کے اس راستے سے گزاریں گے؟ تو یہی تقویٰ کا مفہوم ہے. یہ دنیا بھی وہی خارزار وہی راستہ ہے کیچڑ والا دلدل والا جس میں کانٹے ہیں, گناہوں کی اٹریکشنز ہیں, اور آپ اس میں سے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے ان سے آلودہ نہیں ہوتے, اس کیچڑ سے اپنے آپ کو بچا کے جو نکال لیتے ہیں تو وہ یہ تقویٰ ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس ماہ کی ہر گھڑی میں فیض اور برکت کا خزانہ ہے. جو نفل آپ پڑھتے ہیں, نفل جو ہیں وہ فرض کے لیول پر آ جاتے ہیں, اور فرض جو اگر آپ کرتے ہیں اس رمضان میں وہ 70 گنا زیادہ وزنی اور بلند ہو جاتی ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا پہلے لعلکم. تو آپ نے اندر اپنے تقویٰ پیدا کرنا ہے, اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک ابیلٹی ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو میں نے صاف ستھرا بھی رکھنا ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح زمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس میں ہر زمین کی کیپیسٹی اور اس کی فرٹیلٹی کے لحاظ سے اس کا سبزہ اور اس کی ویجیٹیشن فرق ہوتی ہے. یہی حال انسان کا بھی ہوتا ہے. رمضان المبارک کے ان خزانوں میں سے آپ کو کیا ملے گا؟ زمین کی طرح آپ کے دل نرم اور آنکھیں نم ہوں گی. آپ ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں گے, اپنی صلاحیت اور اپنی کیپیسٹی کی حفاظت کریں گے تو بیج پودا بنے گا اور پودا درخت بنے گا, اور درخت اعمال صالح کے پھل پھول اور پتیوں سے لہلہا اٹھے گا, اور پھر وہ فصل تیار ہو جائے گی جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی. اور اگر نعوذ باللہ اگر دل پتھر کی طرح سخت ہوگا, آپ غافل کسان کی طرح سوئے پڑے رہ جائیں گے, روزوں تراویح اور رحمت اور برکت کا سارا پانی بہہ جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں ملتا, یہ یاد رکھیے گا.
تو اسی لیے آپ نے دل سے نیت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی بھی دعا کرنی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس کی طرف ایک بالش چلیں تو وہ آپ کی طرف 2 بالش بڑھے گا. آپ اس کی طرف چلنا شروع کریں تو وہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا. یہ مسلم اور کی ایک اوتھینٹک روایت کا مفہوم ہے. لیکن آپ کھڑے رہیں گے پیٹھ پھیر کے غافل اور لاپرواہ تو پھر بتائیں توفیق الہی آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ تو یہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے اور اس عظیم الشان مہینے میں آپ نے جو ہے ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. سوری، پہلے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تقوی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اور اس تقوی جو ہے یہ ہم نے خود اپنی کوشش سے پیدا کرنا ہے. اللہ کو متقی وہ بن سکتے ہیں جو ان غیبی منہ پہ ایمان لائے، جو ان باتوں کو مان لے کہ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ اپنا تن من دھن سب پورے کا پورا اپنے رب کے حوالے کر دیں. ٹوٹل سرنڈر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سوچنا، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور جو کچھ ہو وہ اللہ کی راہ میں لگا دے. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی ہمارا تقوی کا حصول بھی ہو جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا ہے جو دوسری چیز آپ کی آ جاتی ہے وہ ہے لعلکم تتقون، اور دوسرا ہے لعلکم تشکرون، شکر ادا کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے. شکر ایک خود بہت بڑی چیز ہے. اگر میں شکر پہ بات کروں نا، یہ ایک خود جو ہے ایک شکر ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے اندر ایک شکر آ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اور آپ شکر ادا کرنے کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی ہے. ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور یہ شکر پہ عمل کرنا کیسے ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ رجب اور شعبان کی برکتیں بھی رمضان تک پہنچنے کے لیے درکار ہیں. اسی لیے یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ لعلکم تتقون لعلکم تشکرون، تشکرون شکر کا مہینہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ شکر گزاری کو قرآن سے جڑنے اللہ کی کبریائی کے اعتراف میں رکھ دیا ہے. تو جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں، نماز عبادات میں ٹوٹل نیت خالص کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کو فزیکلی وہ شکر، ایک تو ہوتا نا اللہ میاں تھینک یو، ایک آپ کی عبادات سے آپ کی باڈی لینگویج سے اللہ کو یہ ثبوت مل رہا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور تیسرا جو اس روزے کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر پیدا کرنا لعلہم یرشدون، ہدایت کو دعاؤں میں رکھ دیا. دعا مانگیں، اللہ کی قربت تلاش کریں کہ میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں، جس کے لیے میں نے ابھی کہا کہ ہدایت مانگنے سے آتی ہے. ہدایت آپ کہتے جو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، لیکن جو دل کی تڑپ اور نیت خالص کریں گی تو اللہ تعالیٰ جیسے بھی بتایا کہ آپ 1 قدم چلیں گے، اللہ تعالیٰ 2 قدم چلے گا. جس کی میں اکثر مثال لیتی ہوں کہ جب آپ کا بچہ نیا چلنا شروع کرتا ہے، وہ 1 قدم اٹھاتا ہے، ماں کہتی ہائے میں واری صدقے، وہ بھاگ کے جاتی ہے اپنے بچے کے پاس، اور جب وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہ میرا بچہ گر نہ جائے. تو یہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگنی ہے. اور روزے میں نفس کو غلط خواہشات سے روکنا. تو بہرحال دعا ہم نے کرنی ہے. بہرحال بڑا کچھ ہے. میں تھوڑا سا ایک اور چیز ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سوچتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے. حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے، اچھا آپ کو یہ پتہ ہے روزہ 2 قسم کا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایک چھوٹا روزہ، ایک کہتے ہیں بڑا روزہ. آپ کو لگا ہوگا، آپ کو یہ جو ہے ٹرم بڑی سٹرینج لگ رہی ہوگی. اب چھوٹے روزے سے ہم روزے کو نعوذ باللہ ہم اس کو ڈی گریڈ نہیں کر رہے. چھوٹا روزہ کتنا بھی بڑا ہو، 13 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا، جہاں باہر جو آپ کے UK وغیرہ میں 18-19 گھنٹے کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس روزے کا ایک قانونی ضابطہ ہے، کچھ شہری احکامات ہیں، کچھ پابندیاں ہیں. یہ آپ کا چھوٹا روزہ کہلاتا ہے جو رمضان کے روزے آپ کے ہیں. بڑا روزہ کیا ہے؟ اسلام کا روزہ. اسلام خود ایک روزہ ہے. یہ سب روزے سے بڑا روزہ ہے. اب یہ کب ختم ہوتا ہے اور کب شروع ہوتا ہے کون بتائے گا؟ جو خوش قسمت انسان مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور شروع میں کلمہ گو ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ کلمہ گو ہوتا ہے وہ روزے کی حد میں آ جاتا ہے. اور کب ختم ہوتا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے جب اس کی آخری سانس پوری ہوتی ہے. تو یہ ہے وہ بڑا روزہ.
تو اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں میں ہمارے اوپر کچھ حلال چیزیں ہمارے اوپر حرام کر کر ایک ادب سکھاتے ہیں کہ یہ چھوٹے روزے کو ایسے گزارنا ہے، اور اسی روزے کی پریکٹس پھر باقی 1 مہینہ پریکٹس کرا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باقی 11 مہینوں میں بھی یہی پریکٹس کرو، اور پھر 11 مہینوں کے بعد آپ کی پوری زندگی روزہ ہی ہونی چاہیے، پوری زندگی، کہ ہم نے اپنے زندگی کا شب و روز اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کی رضا میں گزارنا ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں اس سے منع ہو جانا ہے۔ تو یہ ہے آپ کی زندگی کے 2 روزے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے اس روزے میں جیسے غیبت کرنا، جو حلال چیزیں کچھ کھانا، جھوٹ، رشوت یا ہر برا کام، دھوکہ دینا، ہر چیز منع ہوتی اس چھوٹے روزے میں۔ تو یہ جو آپ کی دنیا کا روزہ ہے جو چلتا رہے گا جب تک کہ آپ کی آخری سانس ہے، تو اس میں بھی ہم نے یہی کر لینا ہے۔ رمضان ختم ہونے کے بعد آپ یہ نہ سمجھے کہ چھٹی ہوگی، ہم آزاد ہو گئے، ہم جو چاہیں کریں، ہرگز نہیں، ہم آزاد بالکل نہیں ہیں۔ ہمارے گلے میں اسلام کا توق پڑا ہوا ہے، آپ کی تختی، آپ کے شناختی کارڈ لکھا ہوا ہے، آپ کون ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس روزے کا حساب ہوگا اور اس روزے کا بھی حساب اور کتاب ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو چھوٹا روزہ ہے، یعنی کہ یہی 2 روزے ہیں، ایک روزہ جس کو قریب المیعاد کہا جاتا ہے، یہ جو قریب کا روزہ ہے جیسے رمضان کا روزہ جو دن بھر کا روزہ ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جو زندگی کے ساتھ رہے گا مسلمان کے لیے، جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس دن تک جب تک وہ سانس اور جان میں جان ہے۔ اور وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا، اس کا بھی جب تک بدن میں اس کی جان اور روح ہے اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس روزے کو برقرار رکھ سکے، اس روزے کی حفاظت کر سکے، اس کی قدر کر سکے، اور اسی روزے پر جئیں اور مریں۔ ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس روزے کی بھی قدر جو ہے ہم کر سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، ہم کچھ روزوں کے آداب دیکھ لیتے ہیں۔ اب پہلا ادب تو یہ ہے، حقیقی روزہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آرگنز کو بھی گناہوں سے روکنا ہے، ٹھیک ہے جی، خالی بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ تو پہلا روزہ ہے آپ کا نگاہ کا روزہ۔ پہلا ادب یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھیں، جن چیزوں کی طرف نگاہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس کی طرف نگاہ ہی نہ جانے دیں، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے دل بھٹکتا ہو، اللہ کی یاد سے غفلت طاری ہو، ان کی طرف مت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظر ڈالنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ڈالنا ایسی چیزوں پہ جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بھجا ہوا تیر ہے۔ جو کوئی اللہ کے خوف سے نگاہ بد سے رک جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت کا مزہ عطا فرما دیں گے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک جھوٹ، دوسری غیبت، تیسری چغلی، چوتھے جھوٹی قسم، اور 5ویں شہوت کی نظر۔ تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اکثر ہمارے میں یہی ہوتا ہے کہ جی نظریں کیا حفاظت کریں، لوگوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوتے ہیں، کہاں تک اپنی نظروں کو بچائیں۔ بہرحال جہاں تک ہو سکتا ہے آپ اپنی نظروں کو بچا کے رکھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ادب یہ ہے زبان کا روزہ۔ زبان سے بےہودہ بات، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش، ظلم کی بات، جھگڑے کی بات یہ مت کریں۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ خاموش رہیں، ان گناہوں سے بچیں اور اسے اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن میں مشغول رکھیں۔ یعنی کہ زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہر وقت ہماری زبان کس چیز سے تر ہو؟ اللہ کے کلام سے۔ کتنا آسان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو پتہ ہے لا حول ولا قوت یہ جنت کے ایک دروازے کی چابی ہے، جنت کے دروازے کی چابی ہے۔ اور اسی طرح ریان یہ بھی ایک جنت کا ایک دروازہ ہے جس میں صرف روزہ دار لوگ جو ہیں وہی وہاں سے انٹری لیتے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مجاہد نے کہا کہ 2 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک غیبت، دوسرے جھوٹ۔ تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش بکے، نہ بد کلامی، نہ فضول گوئی کرے، نہ چیخے چلائے۔ اگر کوئی گالی دے یا لڑنے پترے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔
ایک بہت پیاری حدیث کا مفہوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا. دن گزرنے کے ساتھ بھوک پیاس کی شدت سے ان کی حالت خراب ہو گئی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجا اور افطار کی اجازت طلب کی. آپ نے اس آدمی کو ایک پیالہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے کہنا کہ جو کچھ تم نے کھایا ہے اس پیالے میں قے کر دو. ایک عورت نے قے کی تو آدھا پیالہ تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا. دوسری نے قے کی تو پورا پیالہ بھر گیا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے اس غذا سے تو روزہ رکھا جو اللہ نے حلال کی ہے، اور جو چیز اس نے حرام کی ہے وہ اسے کھاتی رہی. ایک دوسرے کے پاس بیٹھی انہوں نے لوگوں کی غیبت شروع کر دی، اور دونوں نے لوگوں کا جو گوشت کھایا تھا وہی گوشت پیالے میں ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگیوں میں غیبت، جھوٹ، چغلی کس قدر زیادہ ہے. غیبت کے بارے میں آپ کو سنا نا، یہ ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. ایک تو بھائی کتنے پیارے ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ اگر وہ مردہ ہو اور اس کا گوشت کھانا، یعنی کہ اٹ از دیٹ مچ، اتنا برا ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی مطلب سوچتے بھی کراہت آتی ہے کہ آپ کسی ایک، بلکہ اگر آپ کو مرغی پسند ہے، ایک مری ہوئی مردہ مرغی بھی آپ کے سامنے آ جائے، آپ مری ہوئی مرغی کا آپ چاہیں گے بھی تو آپ گوشت نہیں اس کا کھا سکیں گے. اور کہاں پیارا بھائی. تو اس لیے پلیز اپنے آپ کو زبان کا روزہ رکھیں. تمام اس وقت ہمارے شروع ہو جاتے ہیں نا، شروع ہو جاتی ہے اسٹوریاں شروع ہو جاتی ہیں. ہاں جی امی جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ بس امی جی میں تو بس کھپتی گئی. آپ کو پتہ ہے میری ساس تو جس وقت اذان سے 5 منٹ پہلے کمرے سے باہر تشریف لے کر آتی ہیں اور بڑے کہتی میں تو تہجد پڑھ رہی تھی، میں تو قرآن میں مصروف تھی. میری درانی اور جٹھانی وہ بھی آرام سے ٹائم سے گزرتی ہیں، جی وہ بچہ تھا میں تو ساری رات سو ہی نہیں سکی. اما میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے سحری بنانا، افطار بنانا. مر گئی ہوں، کھپ گئی ہوں امی جی، اتنی مجھے کام ہوتے ہیں اور باقی ساری مزے سے اپنی بیٹھی ہوتی ہیں، میں ہی کر رہی ہوں. یہ جو ہم اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں اس وقت ماں اور بیٹی، تو یہ غیبت کے زمرے میں ہے. ایک تو ہم نے ہمارے پلے کچھ ہے نہیں، اوپر سے جو ہے وہ بھی ہم گوا رہے ہیں. تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سحری بنانا یا افطاری بنانا کس قدر ثواب کا کام ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سوچے کہ یہ قرہ، یہ لاٹری آپ کے ہاتھ میں لگ گئی کہ باقی اگر سوئے ہوئے تھے یا نہیں ہوتے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کے لیے چنا، آپ نے سحری بنا لی. آپ کو، ہماری بہنوں کو تو شکوہ یہ ہوتا ہے اللہ اب تو گرمی کے روزے آ گئے، ہائے اللہ میرے تو کچن میں اے سی بھی نہیں لگا ہوا، میں کیسے روٹیاں پراٹھے بناؤں گی یا یہ کیا کروں گی. باقی سارے سوئے رہتے ہیں، مزے سے میز پر آتے ہیں، اس کے بعد پھر برتن اٹھاؤں. آپ سوچیں یو آر لکی ٹو بی چوزن. آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ آپ سحری بنا رہی ہیں، آپ افطاری بنا رہی ہیں، آپ مزے سے آپ اپنی تہجد اپنا اٹھ کر آپ پڑھ کر آپ وضو کر کے آپ اپنی سحری بنانا شروع کریں، پراٹھے واٹ ایور جو آپ بنا رہی ہیں، ساتھ ساتھ اللہ اکبر، بسم اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اپنی زبان کو تر کرتی رہیں. دعائیں مانگ لیں اللہ تعالیٰ جو آپ کو مسئلے ہیں، اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی، اپنے شوہر کی، رزق کی، بچوں کے نصیب کی، تعلیم کی، جو دعائیں وہ مانگے. وہ تو وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیچے اترے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ رمضان والے دن ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہائی رات میں اللہ تعالیٰ زمین پہ اترتے اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے. اللہ تعالیٰ رمضان اور نان رمضان دونوں ٹائم ہر روز رات کو اترتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا فرماؤں. لیکن ہم غفلت سے پڑے سوئے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اس رمضان کے مہینے ہم سحری کے بہانے اٹھیں گے، سحری بنائیں گے، دل سے خوشی سے بنائیں. کام تو کرنا ہے، چاہے وہ رو کے کر لیں تو چاہے ہنس کے کر لیں، اٹس آل اپ ٹو یو. ہنستے ہنستے کریں، خود ہی خوشی خوشی کریں. باجی بھابھی آپ چھوڑ دیں میں بنا لیتی ہوں. وہ جو کہتے ہیں نا نیکیوں میں دوڑ لگائیں، سبقت میں بنا دوں، میں سحری بنا دوں، مجھے اس کا اجر مل جائے. اس چیز پہ کیوں رہتی ہے کہ مقابلہ بازی کرتی رہیں اور خوش ہوں. اور دوسرا پلیز یہ جو غیبت ہے اس چیز سے باز آ جائیں. پھر تیسرا ادب ہے کانوں کو بری بات سننے سے روکو. اس لیے جن باتوں کا زبان سے نکالنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کانوں سے جھوٹ سننے والوں اور حرام کا مال کھانے والوں کو کا ذکر ساتھ ساتھ فرمایا ہے. سورہ مائدہ میں یہ کان لگا کر جھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے. اسی طرح یہ بھی فرما دیا کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے. اپنے کان کا بھی روزہ رکھیں. غلط بات، غیبت کہنا اور سننا دونوں ہی حرام ہے.
غیبت سننا اور خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ پھر آپ کا چوتھا ادب آ جاتا ہے اعضاء کا روزہ، آپ کے آرگنز کا، ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے روکیں۔ افطار کے وقت ایسے کھانے سے بچو جس کے بارے میں حرام ہونے کا ذرا سا بھی شبہ ہے۔ اگر دن بھر تو کھانا نہیں کھایا جو حلال تھا مگر افطار حرام سے کر لیا تو پھر کیسا روزہ ہوا؟ ایسے روزے دار کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے محل تعمیر کیا مگر پورے شہر کو منہدم کر دیا۔ اگر ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو حلال کھانا بھی روح کے لیے مضر ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزہ کھانا کم کرنے کی تربیت کرنا ہے، اور بہت ہی بیوقوف ہوگا جو دعا تو زیادہ نہ کھائے اور زر سے بچے لیکن زہر کھا لے۔ حرام کھانا زہر ہے جو دین کو برباد کر دیتا ہے۔ حلال کھانا ایک دعا ہے جس کا مطلب ہے کہ کم کھانا مفید ہے اور زیادہ کھانا مضر ہے۔ یہ آپ جتنے ویسے بھی آپ دیکھیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بات کہتے ہیں یہ وہ روزے دار ہے جو حرام کھانے اور روزہ افطار کرے، اور بات نے کہا وہ شخص مراد ہے جو روزے کے دوران طعام حلال سے تو رکا رہا لیکن لوگوں کا گوشت کھاتا رہا، یعنی کہ غیبت کرتا رہا جو حرام ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنے اعضاء کو گناہ سے نہ بچائے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے میں کہاں جا رہی ہوں، میرے ہاتھ کہاں استعمال ہو رہے ہیں، میرے پاؤں کہاں استعمال ہو رہے ہیں، میرے جسم کے تمام آرگنز اللہ کی اطاعت میں، اس کی عاجزی میں جھکے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی کم ہی کھاؤ، اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ پھول جائے۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہم بہت زیادہ فوراً دھڑم دودھ سوڈے اور یا پانی یا اتنا کچھ پی لیتے ہیں یا کھانا کھا لیتے ہیں تو ہمارے لیے فارورڈ بائی وہ جو مغرب کی نماز پڑھنی ہوتی وہی بہت مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہوتا۔ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ کھانا کھانے سے، حالانکہ وہ حلال کھانا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے، اور شہوت کا زور توڑنے کے لیے بھی روزے سے مدد لی گئی ہے کہ کم کھانے سے آپ کی جو سیکس ڈرائیو ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اگر روزہ دار افطار کے وقت دن بھر کی بھوک پیاس کی تلافی کر دے اور ایک ہی وقت میں ایک دم اتنا کھانا کھا لے جتنا دن بھر میں کھاتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا حالات کیا ہوں گے، یعنی کہ اس کا پیٹ کا حالات کیا ہوگا۔ ظاہر ہے روزے کا مقصد خالی پیٹ رہنا، خواہش نفس کو قابو میں رکھنا تاکہ نفس میں تقوی پیدا ہو۔ اگر کوئی صبح سے شام تک معدہ خالی رکھے پھر لذیذ کھانوں سے خوب پیٹ بھر لے تو نفس کی خواہشات اور لذتیں دوبارہ سے آ جائیں گی اور ایسی خواہشتیں بیدار ہو جائیں گی جو روزہ نہ رکھتا تو وہ نہ ابھرتی اگر وہ نہ وہ چیزیں کھاتا۔ بہتر یہ ہے کہ رات کو بھی اپنا پیٹ خالی رکھیں، تہجد اور دیگر وظائف کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، شیطان دل کے پاس نہیں آتا۔ اور پھر یہ ہے کہ چھٹا ادب یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد خوف اور رجا کی کیفیت طاری ہو۔ امید یہ رکھیں اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول کرے گا اور اسے مقربین میں شامل کرے، اور ساتھ ڈر یہ بھی ہو شاید اس کا روزہ قبول نہ کیا جائے، وہ اللہ نہ کرے اللہ کا غضب کا شکار ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے ہر عبادت کے بعد آپ کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، انہی کہ جب آپ یہ ایکچولی نا یہ بھی شیطان کا ایک ٹریپ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ آپ ذرا کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں واہ جی واہ میں نے تو آج بڑا ہی اچھا کام کیا، مجھے تو اب کسی اور چیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ آپ کو نیکیوں پہ متکبر بنا دیتا ہے، غرور آ جاتا ہے، نیکی کا غرور۔ جب آپ چھوٹا کام کریں بڑا کام کریں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ہمیشہ دعا ہونی چاہیے ربنا تقبل منا، اے اللہ اسے قبول فرما لے، خوف کے ساتھ، رجا کے ساتھ۔ ہمارے ایک صحابی ہوتے تھے، کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ جنت میں ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا، اور اگر پتا چلے کہ جنت میں جانے سے ایک ہی شخص پیچھے رہ گیا تو مجھے خوف ہوگا کہ کہیں وہ شخص میں تو نہیں۔ یہ خوف اور یہ رجا کے ساتھ آپ کو ہر امید کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری جو بھی ہیں میرے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ان تمام میری اس کوشش کو۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔